آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی اکھاڑا۔ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، وہ غدار ہے۔ آج سے 2 سال پہلے عمران خان دا گریٹ عمران خان نے ایک جلسے میں اس طرح کر کے سائفر لہرایا تھا اور بتایا تھا کہ جی ڈونلڈ لو امریکہ کی سازش اور یہ وہ۔ عمران خان صاحب نے جب باجوہ صاحب دور اقتدار میں تھے تو کہا جی کہ امریکہ کی مداخلت سے ہم گرے ہیں۔ جیسی باجوہ صاحب کی حکومت یا باجوہ صاحب کا اقتدار ختم ہوا، ان کا دور ختم ہوا، تو باجوہ صاحب کا نام لینا شروع کر دیا۔ مطلب کانفلکٹ ہے خان صاحب کی باتوں میں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ نے گرائی ہے یا باجوہ صاحب نے، مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اپنا جو ہاتھ ہے وہ خان صاحب کے سر سے اٹھا لیا تھا۔ لیکن خان صاحب سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خود کانفلکٹ میں ہے کہ میں کیا کروں۔ واقعتاً سائفر تھا جس کے اوپر عمران خان کو سزا ہوئی ہے، تو اٹس مین کہ امریکہ کی مداخلت ہے، تو پھر امریکہ سے پاکستان کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان تسی کی کر رہے ہو، کیوں پاکستان دے کما مداخلت دے رہے ہو۔ السلام علیکم، میں ہوں کامل کامران اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیاسی اکھاڑا۔ ناظرین، بہت سی ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ ان ڈیولپمنٹس کے اوپر کیے جانے والا تجزیہ، جس کو نیوٹرل تجزیہ کہا جاتا ہے۔ سب سے مین چیز آپ کے کومنٹس ہیں۔ اپنے کومنٹس جو ہیں وہ لازمی کیا کریں نیچے کومنٹ سیکشن میں۔ آپ کے کومنٹس کا میں منتظر رہوں گا، آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا، چاہے وہ کرٹیسزم ہو چاہے وہ سپورٹ ہو، وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو یو کین۔ میں اس چیز کو بالکل اپنے سینے پہ لگاؤں گا۔ آپ کا کرٹیسزم ہوگا، میں اس سے سیکھوں گا، آپ کی سپورٹ ہوگی، میرے لیے باعث فخر کی بات ہوگی۔ لیکن سب سے مین چیز کمنٹ لازمی کرنا ہے، آپ نے اپنی رائے لازمی دینی ہے کہ آپ میرے کیے ہوئے تجزیے سے متفق ہیں یا نہیں ہیں، یا آپ کی کیا رائے ہے، کیونکہ ہر شخص کو آزادی اظہار رائے ہے معذرت کے ساتھ، تو وہ کر سکتا ہے لازمی کومنٹ سیکشن میں۔ اور میں بالکل بھی ناراضگی نہیں اپناؤں گا یا ناراض نہیں ہوں گا، بس آپ نے کومنٹس لازمی کرنے ہیں اور بتانا ہے کہ کیا میں تجزیہ ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں، یا آپ کی میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ سب سے پہلے بات کی جائے امریکن مداخلت۔ امریکہ کا جو یار ہے وہ غدار ہے، وہ غدار ہے۔ آج سے 2 سال پہلے عمران خان دا گریٹ عمران خان نے ایک جلسے میں اس طرح کر کے سائفر لہرایا تھا اور بتایا تھا کہ جی ڈونلڈ لو امریکہ کی سازش اور یہ وہ۔ اور ابھی ڈونلڈ لو کو آپ نے ڈونلڈ لو کی وہ پریس کانفرنس یا وہ جو ایک کیبنٹ سی ہوتی ہے جس میں اس نے ساری بریفنگ دی ہیں، وہ لازمی دیکھی ہوگی، جس پہ اس نے انکار کر دیا سرے سے ہی۔ اور یہ ڈیفینیٹ بات تھی کہ اس نے کبھی بھی نہیں ماننا تھا، بے شک امریکہ یا ڈونلڈ لو مداخلت کرتا بھی تو اس نے کبھی بھی یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرنی تھی کہ جی ہاں ہم نے جو ہے مداخلت کی ہے یا ہم نے عمران خان کی گورنمنٹ گرائی ہے۔ لیکن سب سے بڑا مین جو اختلاف ہے یا جس کے اوپر میں اختلاف رکھتا ہوں وہ یہ ہے، عمران خان صاحب نے جب باجوہ صاحب دور اقتدار میں تھے تو کہا جی کہ امریکہ کی مداخلت سے ہم گرے ہیں۔ جیسی باجوہ صاحب کی حکومت یا باجوہ صاحب کا اقتدار ختم ہوا، ان کا دور ختم ہوا، تو باجوہ صاحب کا نام لینا شروع کر دیا۔ مطلب کانفلکٹ ہے خان صاحب کی باتوں میں کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ امریکہ نے گرائی ہے یا باجوہ صاحب نے، مطلب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے جو ہے وہ اپنا جو ہاتھ ہے وہ خان صاحب کے سر سے اٹھا لیا تھا۔ لیکن خان صاحب کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خود کانفلکٹ میں ہے کہ میں کیا کروں۔ پہلے امریکہ کا نام لیا، پھر باجوہ صاحب کا نام لیا، اور اس پہ بندہ کیا کہہ سکتا ہے۔ اگر بات کی جائے، اگر واقعتاً سائفر کیس تھا تو اس کا مطلب ہے کہ خان صاحب کی جو سزا ہے وہ تو غلط ہے، کیونکہ سائفر اگر آیا ہی نہیں ہے، جس طرح ڈونلڈ لو کہہ رہا ہے کہ سائفر نہیں آیا، تو اگر ہماری مداخلت نہیں ہے اور سائفر نہیں آیا تو خان صاحب کو غلط سزا دی گئی ہے۔ تو امریکہ کو پھر اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے کہ ایک پرائم منسٹر، ایک ایکس پرائم منسٹر کو بے وجہ کی سزا دی جا رہی ہے، غلط چیز کی جا رہی ہے، تو امریکہ کو اس کے اوپر بولنا چاہیے۔ لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں مداخلت نہیں کر سکتا نا، کیونکہ امریکہ کی جو مداخلت ہے وہ نامنظور ہے پاکستان میں، سو ڈیفینیٹلی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری بات، اگر واقعتاً سائفر تھا جس کے اوپر عمران خان کو سزا ہوئی ہے، تو اٹس مین کہ امریکہ کی مداخلت ہے، تو پھر امریکہ سے پاکستان کو پوچھنا چاہیے کہ بھائی جان تسی کی کر رہے ہو، کیوں پاکستان دے کما مداخلت دے رہے ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے، یہ پاکستان ہے تو یہاں پر سب چلتا ہے۔ دوسری ڈیولپمنٹ آپ کے ساتھ شیئر کریں جی کہ نواز شریف صاحب جو ہے وہ پنجاب حکومت کے وہ جو کیبنٹ تھی اس کے اجلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، کافی زیادہ کرٹیسزم فیس کرنے کو ملا ان کو، اور ڈیفینیٹلی ہم بھی یہاں پہ کرٹیسزم ہی کرنے آئے ہیں، ہم کون سی کوئی اچھی بات کرنے آئے ہیں۔ لیکن
میں سمجھتا ہوں کہ یار ایک ایکسپیرینس بندہ ہے، اس کو ساتھ بٹھا لیے تو کون سی راکٹ سائنس ہے اس میں. مطلب ٹھیک ہے ایکسپیرینس ہے، مریم نواز صاحبہ کا پہلی دفعہ کسی گورنمنٹ کے ادارے میں بیٹھنا ہے، گورننس کو چلانا ہے، تو نواز شریف صاحب کے ساتھ اگر وہ بیٹھیں، ان کی صاحبزادی ہیں، تو اٹس ناٹ اے بگ ڈیل. لیکن ایک چیز غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے. خیر پاکستان میں کون سا آئین یا کون سا قانون ہے، تو سب چلتا ہے سر، جانے دیں. دوسری بات مریم نواز صاحبہ کے اوپر ہم جو کرٹیسزم کرتے ہیں، بالکل وہ تو جاری رہے گا، وہ تو نہیں رکے گا، کیونکہ ہمارا کام ہے کرٹیسائز کرنا. اور ہم ڈیفینیٹلی جو تنقید ہے وہ تنقید برائے اصلاح کرتے ہیں. ہم تنقید برائے کوئی دشمنی یا خاندانہ دی دشمنی جو نہیں ہے نا ساڈی. ہم تنقید کرتے ہیں تو پاکستان کی بہتری، پاکستان کے فلاح کے لیے کرتے ہیں. اور مریم نواز کی ہم دل سے رسپیکٹ کرتے ہیں. وہ ہماری جو ہے وہ ایک اس ٹائم حکمران ہے، اور حکمران کی جو تابعداری کرنا ہے وہ ہم پر لازم ہے. لیکن ایز اے جرنلسٹ ہمارا کام ہے کہ ہم حقائق بھی آپ کے سامنے رکھتے جائیں. تو مریم نواز صاحبہ نے ایک اچھا کام کیا، ایک اچھا قدم اٹھایا کہ ملکہ بخاری صاحبہ نے ایک کمنٹ کیا تھا، ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے اپنی بہن کے پاس جانا ہے، ان کی طبیعت کچھ کافی خراب ہے، اللہ پاک صحت عطا فرمائے انہیں اور سلامت رکھے، آمین. تو اسی کے اوپر مریم نواز صاحبہ نے کمنٹ کیا اور یا ری ٹویٹ کیا کہ آئی ول سی. اور واقعتاً جو ہماری رپورٹس ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا نام وہ نو فلائنگ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے، اور اب وہ فلائی کر سکتی ہیں ٹورڈز آسٹریلیا. آئی تھنک انہوں نے جانا ہے. تو ایک اچھی بات ہے کہ ایک انسانیت کے ناطے، ایک انسان ہونے کے ناطے مریم نواز صاحبہ نے اس چیز کو بغیر کسی سیاسی اختلاف اور پرسنالٹی اختلاف کے برعکس جو ہے ہیومینٹی کو پروموٹ کیا. دیٹس گڈ. اور دوسری چیز اس کے اوپر ہم نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا تھا پاکستان مسلم لیگ نون کو اور ایون مریم نواز کو بھی، کہ جو آٹے کا تھیلا تھا، راشن جو بانٹا جا رہا تھا، اس پہ نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی تھی، جو کہ سراسر غلط ہے، غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے. جس طرح پہلے بھی بول چکا ہوں کہ پاکستان میں تو قانون اور آئین ہے نہیں، تو سب چلتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے، اور اس کو ہم غلط بولیں گے. ایٹ لیسٹ ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کو حقیر جانو یا غلط سمجھو، تو سب سے لوسٹ یہ ہے کہ اس کو اپنے ذہن میں تو غلط بولو، غلط سمجھو. اگر یہ نہیں کر سکتے، بول نہیں سکتے، تو اسے اپنے ذہن میں تو حقیر جانو. ایٹ لیسٹ ہم بول تو رہے ہیں الحمدللہ. تو اس پہ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست پیش کی گئی تھی کہ یار یہ جو ایک سرکاری چیز ہے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے، اس پہ ایک سیاسی لیڈر کی تصویر لگانا اٹس ناٹ اے گڈ ڈیل، ناٹ اے گڈ تھنگ. سو اس کی درخواست جو ہے، کیونکہ ہماری یاد رہے کہ ہماری جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہے، تو اس میں درخواست جو ہے مسترد کر دی گئی ہے. اور کیا کہا جا سکتا ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ ہے، پنجاب میں حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، تو کیسے وہ منظور ہوتی. اب بات کی جائے عمران خان کے لیے، تو عمران خان صاحب جو ہیں ماشاءاللہ ان کے لیے کافی زیادہ نرمیاں دیکھنے کو مل رہی ہیں. ان کے کیسز میں ریلیف آنا شروع ہو گیا ہے. پچھلے 2-3 دنوں سے کافی اچھی خبریں جو اندر سرکل ہے، جو ایک ہمارے ذرائع ہیں، یا جو ایک مطلب کیا کہا جائے کہ اندرونی جو ذرائع ہیں، ان کے بقول عمران خان کے لیے تھوڑی سی نرمیوں کا جو مادہ ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو رہا ہے. لیٹس سی کیا بنتا ہے. ہماری تو نیک خواہشات ہیں تمام سابق وزراء اعظم کے لیے، تمام سابق سیاستدانوں کے لیے، کیونکہ کچھ لوگ تو سیاست بھی چھوڑ چکے ہیں نا، ان سب کے لیے تو نیک خواہشات رکھنی ہے. تو اب بات کی جائے سب سے لاسٹ ٹاپک جو ہے ہمارا، جس کے اوپر اچھا خاصا رگڑا لگایا جا سکتا ہے، سب سے لاسٹ ٹاپک یہ ہے جی کہ امریکہ میں جو بھی ریسنٹلی ڈونلڈ لو کو مخاطب کر کے پوری ایک چیز کو مطلب سارا ریکوگنائز کیا گیا، اس کو ترجیح دیے گئے، اور پاکستان کی جو الیکشنز ہوئے اس کے اوپر ترجیح دیا گیا، اس کے اوپر پوائنٹ آف ویو دیے گئے. ڈونلڈ لو صاحب جو ہیں انہوں نے کافی نرم لہجے میں، کافی نرم الفاظوں کے ساتھ، کافی نرم طریقے کے ساتھ کرٹیسائز کیا، بہت مائنر سے کرٹیسزم کیا. لیکن کوئی بات نہیں، ہم اس کے اوپر تجزیہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح انہوں نے ایک بیوروکریٹ کو مطلب عوام الناس کے لیے سامنے رکھا، عوام الناس کے لیے جگہ کھولی کہ آپ آئیں یہاں پر بیٹھیں، کویشچنس کریں، پوری ہائرنگ کو سنیں. وہاں پر ایون سوشل میڈیا پہ، یوٹیوب پہ یہ لائیو براڈ کاسٹ کی جا رہی تھی.
اور مطلب ایک کافی اچھا پازیٹیو رسپانس ہے کہ آپ اسکرپٹڈ کام نہیں کر سکتے اس پہ، جو بھی ہے وہ لائیو چل رہا ہے، آپ کے سامنے چل رہا ہے، آپ اس میں جو چیز کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، اور ایک یہ بہت اچھی چیز ہے، بہت اچھی چیز۔ اس طرح پاکستان میں بھی ریسنٹلی سپریم کورٹ کا جو لائیو براڈ کاسٹنگ شروع کی گئی ہے، بہت اچھا قدم ہے۔ اور اسی طرح ہم جو بات کرنے چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے بیوروکریٹس جو ہیں، پاکستان کے پولیٹیشنز، پاکستان کے منسٹرز، یہ کام کب کریں گے؟ آپ آئیں، عوام میں بیٹھیں، عوام سے کوسچنز لیں، عوام اپنے اپنے حلقے میں ایٹ لیسٹ چلے جائیں، زیادہ دور جانے کی بات ہی نہیں ہے۔ الیکشن سے پہلے تو آپ اپنے حلقوں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد آپ اپنے حلقوں میں، ایون آپ کے حلقے میں وہ جو گھر ہوتا ہے آپ وہاں پر بھی نظر نہیں آتے، ان میں بھی تالے لگے ہوتے ہیں۔ تو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ۔ آپ کو عوام کے ساتھ انٹریکٹ رکھنا چاہیے، عوام کے کوشچنس کو فیس کرنا چاہیے، اور ایک اچھے رسپیکٹو طریقے سے۔ یہ میرا عوام کو بھی میسیج ہے کہ وہاں پر جو عوام بیٹھی تھی، وہاں پہ جو چیزیں، کوشچنس بہت ٹف کوشچنس بھی تھے اور کچھ نارمل کوشچنس بھی تھے، تو وہ کوشچنز ہوئے، کرٹیسزم ہوا، وہ فیس کیا، اس کے اوپر کریٹیکل تھنکنگ بھی ہوئی، کریٹیکل آنسرز بھی ہوئے، لیکن ایک رسپیکٹو وے میں۔ ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، دو بڑی سیاسی اور ایک مذہبی جماعت ہے، ایک کا نام ہے پاکستان تحریک انصاف اور ایک کا نام ہے تحریک لبیک پاکستان۔ یہ دونوں جو ہے نا یہ جنونی ہیں۔ تحریک لبیک جو ہے وہ مذہبی جنونیت پہ آ جاتی ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ہر قسم کے جنون میں چڑھ جاتی ہے۔ عمران خان کے کوئی خلاف بات کرو، اس کے اوپر کرٹیسائز کرو، تو ان کے نزدیک عمران خان صاحب جو ہے نا وہ بالکل فرشتہ صفت انسان ہے، بغیر غلطیوں کے انسان ہے۔ سر عمران خان کو اگر آپ انسان مانتے ہیں تو یہ بھی مانیں کہ انسانوں سے غلطیاں ہوتی ہیں اور انسانوں کے اوپر ہی کرٹیسزم ہوتا ہے۔ اگر آپ عمران خان کو فرشتہ سمجھتے ہیں تو میں آئندہ کے بعد کبھی بھی عمران خان کے اوپر کرٹیسزم نہیں کروں گا، کیونکہ فرشتے غلطیوں سے پاک ہوتے ہیں، فرشتے غلطیاں نہیں کرتے، انسان غلطیاں کرتے ہیں، میں خود غلطیاں کرتا ہوں۔ میں نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ آپ میری اصلاح کریں، کمنٹ سیکشن میں جا کر کرٹیسزم کریں، سپورٹ کریں، جو آپ کا دل کرے آپ کر سکتے ہیں۔ سو مین موٹیو جو تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیشنز کو عوام کے ساتھ انٹریکشن رکھنا چاہیے۔ جس طرح الیکشن سے پہلے مختلف یونیورسٹیز میں جا کر ہمارا میڈیا ایون ٹاک شوز کنڈکٹ کرتا ہے، پولیٹیشنز کو بٹھاتا ہے اور ان سب چیزوں کو لائن اپ کرتا ہے، سو ان چیزوں کو الیکشنز کے بعد بھی کیری آن کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔